من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ انسان ہر حال میں شکر کرے۔ شکر کرنا ایک ایسی نعمت ہے جس کو شکر کرنا نصیب ہو گیا۔ یہ نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام میں جب اللہ پاک نے روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی تو کہا شکر الحمدللہ۔ جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ کا شکر کرتا ہے ہر حال میں، اور جو انسان اس کے ساتھ بھلائی کرے اس کا بھی شکریہ ادا کرے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے رب کا بھی شکر نہیں کیا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، ایک شخص بیمار تھا، اس کی عیادت کے لیے گئے۔ وہ تکلیف میں تھا، بیمار تھا۔ جب اس سے پوچھا کہ تمہاری صبح کیسے گزری تو اس بیمار شخص نے کہا شکر الحمدللہ۔ تو اس پر حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ساتھی تھے انہوں نے فرمایا کہ تو جنتی ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے بیماری کے عالم میں بھی رب کا شکر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جس طرح ایک معصوم بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو ناشکری کرتے ہیں، ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ۔ تو شکر جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جیسے شکر کرے گا اس پر اللہ کے انعام بڑھتے جائیں گے۔ جیسے شکر کرے گا اس کی رزق میں برکت ہوگی، اس کے اولاد میں برکت ہوگی، اس کے سکون، اس کا جو مین ہے ذہنی قلبی سکون، اس کو اور رب سکون اس کو دے گا۔ کیوں کہ وہ میرے رب کا ہر وقت شکر کرتا ہے۔ ایک پیغمبر کی حکایت میں ہے، حضرت عالم فقری رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے دوستی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک نبی جو پیغمبر تھا بنی اسرائیل میں، تو وہ آ رہا تھا تو اس نے ایک پتھر کو دیکھا تو پتھر سے جو ہے پانی بہہ رہا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت پر سوچ میں پڑ گیا کہ رب نے پتھر کو بنایا، پھر یہ پتھر جو ہے اس میں پانی بہہ رہا ہے۔ اللہ پاک نے اس پتھر کو حکم دیا کہ اس سے بات کرو۔ اس پتھر نے کہا کہ میں یہ آنسو میرے رونے کے آنسو ہیں، جو یہ پانی دیکھ رہے ہو یہ رونے کے آنسو ہیں۔ میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ میں نے رب کا فرمان سنا کہ رب فرماتا ہے کہ اس دوزخ سے ڈرو، اس دوزخ جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر اور آدمی ہیں۔ میں اس وقت سے روتا ہوں۔ تو اس پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کی، اس پتھر کے لیے دعا کی، تو رب نے اس پیغمبر کی دعا کو قبول فرمایا۔ وہ پیغمبر چلے گئے وہاں سے کہ کہا کہ یا اللہ اس پتھر کو جو ہے جنت میں رکھنا۔
کچھ وقت گزرا، وہ پیغمبر وہاں سے جیسے آ رہے تھے، اس نے دیکھا کہ وہی پتھر ہے، اس میں پھر پانی بہہ رہا ہے۔ پھر سوچ میں پڑ گئے کہ اب یہ کیوں روتا ہے، جب میرے رب نے اس کو جو ہے میری دعا قبول کی، یہ پتھر جنت میں ہوگا۔ تو پھر اس کو اللہ نے بولنے کا حکم دیا۔ پھر اس پتھر سے آواز آئی کہ پہلے میں روتا تھا اس کے خوف میں، غم میں روتا تھا، اور اب جو یہ آنسو ہیں یہ خوشی کے آنسو ہیں، خوشی میں اب روتا ہوں۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان تکلیف ہوتی ہے پھر بھی رو پڑتا ہے، اور جب خوشی ملتی ہے تو خوشی میں بھی آنسو بہہ آتے ہیں۔ انسان کو خوشی ملتی ہے نا، وہ پھر بھی آنسو روک نہیں سکتا ہے، خوشی کے بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ تو انسان ہر حال میں اپنے رب کا شکر کرے، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ دیکھیں انسان کو جو سب سے بڑی، ویسے تو اس کی اتنی نعمتیں ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی اتنی نعمتوں ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں انسانوں پر، لیکن جو بڑے سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو رب یہ نصیب کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کی یاد میں رہے، اور رب کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اس کو نصیب ہو جائے، یہ اس کو بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر اس کو اتنے شکرانے کرنے چاہیے۔ اگر شکر نہیں کرے گا تو وہ نعمت اسے چلی جائے گی۔ جیسے انسان ہوتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، پھر وہ چھوڑ جاتے ہیں، تو یہ سمجھیں کہ ان سے خطا ہو گئی ہے کہ ان سے رب نے یہ نعمت چھین لی۔ اگر خطا نہ ہوتی تو یہ نعمت ان کو نصیب ہوتی رہتی۔ لاکھ درود پاک کی محفل میں آنا یہ بہت بڑی نعمت ہو گئی۔ اگر اس محفل میں آئے بندہ پھر وہ آنا چھوڑ دے، پھر بہانے بنائے کہ مجھے سستی ہے، مجھے کام ہے، مزدوری سے دیر ہے، تھکاوٹ ہے، تو وہ یہ سوچے کہ مجھ سے کون سی خطا ہوئی ہے کہ مجھ سے رب نے یہ نعمت چھینی، تو اس پر پھر رب کی بارگاہ میں استغفار کرے، پھر دعائیں مانگے، پھر نعمتوں پر شکر کرے، ہر حال میں رب کا شکر کرے۔ اللہ پاک ہمیں ہر وقت شکر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو انسان کے ساتھ بھلائی کرے ان کا بھی شکریہ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں مرتے دم تک کریم آقا پر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو فرقے واریت سے بچائے، میرے وطن پاکستان کو، وطن کی پاک فوج کو ہر موڑ پر کامیابی، فتح، عزت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔